میوات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا تبلیغ کا یہ پھیرا ان کی تڑپ کو دیکھو فکر و کرب کو دیکھو سارے جہان کا غم علماء دیوبند پانی پت کے وہ جزیرے وہ مالٹا کی راتیں شیروں کے حوصلے کی صدق و وفا کی باتیں محمود و مدنی پیارے پستے رہے وہ سارے لیکن ہوئے نہ خم علماء دیوبند نانوتوی کا لشکر صدق و وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا من میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس وی میڈیا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیں۔ خدا حافظ۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ حضرت اقدس مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون تھے اور کیا تھے؟ حضرت مولانا کے والد اسماعیل تھے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ اتنے بڑے عالم تھے، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا، بہادر شاہ ظفر مرحوم کے سمدھی کے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ دوسری طرف کتنے بڑے عالم تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کے شاگرد تھے۔ مولانا کی والدہ کا نام صفیہ تھا، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ حافظ قرآن تھیں اور روزانہ ایک قرآن ختم کرنے کا معمول تھا۔ آپ کی نانی، مولانا کی نانی کے والد مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کا پیٹ حرام لقمے کو قبول نہیں کرتا تھا، اگر حرام لقمہ پیٹ کے اندر چلا جاتا تو الٹی سے باہر آ جاتا تھا۔ یہ کون تھے؟ مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے۔ مفتی الہی بخش اتنے بڑے عالم تھے، جب ہندو مسلمان کا جھگڑا ہوا، مندر اور مسجد کا جھگڑا کھڑا ہوا تو گواہی کے لیے ہندو مسلمان نے مفتی الہی بخش کو پیش فرمایا۔ انگریز حاکم تھا، اس نے اس وقت جب مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ نے سچی گواہی دی، ہندوؤں کے حق میں دی، مندر کے حق میں دیا، تو اس وقت انگریز نے لکھا مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ تو اب انگریز نے ہندوؤں سے کہا کہ آپ اپنی جگہ پر مندر بنا سکتے ہیں، غیر مسلموں سے کہا کہ آپ اپنی جگہ پر مندر بنا سکتے ہیں۔ مسلمان نے گواہی دی، مفتی صاحب نے گواہی دی، اب یہ آپ کی جگہ ہے، اس میں مندر بنا سکتے ہیں۔ تو ان غیر مسلموں نے کہا کہ اب یہاں پر مندر نہیں بنے گا۔ اس مفتی صاحب کی، اس سچے مسلمان کی گواہی سے پہلے، مفتی صاحب کی گواہی سے پہلے ہم لوگ ضرور غیر مسلم تھے، لیکن مفتی صاحب کی سچی گواہی کے بعد ہم مسلمان ہو گئے، اب یہاں مندر نہیں مسجد بنے گا۔ مولانا کی نانی کا نام امت الرحمن تھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نانی کا نام امت الرحمن تھا۔ وہ فرماتی تھیں کہ مجھے الیاس سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے، مجھے الیاس سے صحابہ کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب میں الیاس کو دیکھتا ہوں مجھے صحابہ یاد آ جاتے۔ حضرت گنگوہی فرماتے تھے الیاس میں کہتا ہوں اللہ تم سے دین کا کام لے گا، ایسے جیسے حضرت حاجی صاحب نے حضرت نانوتوی سے فرمایا تھا کہ اللہ تم سے دین کا کام لے گا۔ ایک موقع تھا حضرت سہارنپوری بھی موجود تھے، حضرت رائے پوری بھی موجود تھے، حضرت تھانوی بھی موجود تھے، لیکن امامت کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آگے بڑھایا گیا۔ کسی بزرگ نے مذاق کیا، اتنی بھاری بھاری گاڑی میں اتنا ہلکا پھلکا انجن لگا دیا، تو کسی اکابر میں سے کسی نے فرمایا یہ تو انجن کی طاقت پر منحصر ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے، کون تھے؟ 1303 ہجری میں پیدا ہوئے، 1314
یا 15 ہجری میں گنگوہ پڑھائی کے لیے پڑھنے کے لیے آئے۔ جب حضرت گنگوہی کا 1323 ہجری میں انتقال ہو گیا تو دیوبند تشریف لے گئے۔ 1326 میں دیوبند تشریف لے گئے شیخ الہند سے حدیث پڑھنے کے لیے۔ 1333 میں جب حضرت سہارنپوری اور حضرت شیخ الہند حج پر جا رہے تھے تو آپ بھی حج کے لیے گئے۔ 1338 میں سہارنپور کے استاذ بنا دیے گئے۔ جب والد کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا تو نظام الدین آ گئے۔ نظام الدین پھوس کا مدرسہ تھا، پھوس کی مسجد تھی، طلباء زیادہ تھے، میوات کے طلباء زیادہ تھے، میوات کے طلباء زیادہ تھے، کمرے کم تھے۔ سفر پر گئے، واپس آئے تو دیکھا کہ کمرے بڑھا دیے گئے۔ اب مدرسہ بڑا ہو گیا ہے، کمرے بڑھا دیے گئے ہیں۔ ناراض ہوئے، اپنے خادم سے پوچھا یہ کمرے کیوں بڑھا دیے؟ کہا کہ کسی اہل خیر نے پیسہ دیا تھا کمرے کے لیے، میں نے کمرے بڑھا دیے۔ تو بہت سخت ناراض ہوئے۔ اس موقع سے 2 تاریخی جملے آپ کی زبان سے نقل ہوئے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے ناراض ہو کر کے فرمایا تم نے سمجھ رکھا ہے عمارت کا نام مدرسہ ہے، مدرسہ تعلیم کا نام ہے۔ جب سے عمارت پختہ ہوتی چلی گئی، تعلیم کمزور اور کچی ہوتی چلی گئی۔ تم نے یہ سمجھ کر کے رکھا ہے کہ دین کا کام پیسوں سے چلتا ہے۔ اگر دین کا کام پیسوں سے چلتا تو حضور کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو جاتے۔ میوات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا، تبلیغ کا یہ پھیرا، ان کی تڑپ کو دیکھو، فکر و کرب کو دیکھو، سارے جہان کا غم علماء دیوبند، پانی پت کے وہ جزیرے، وہ مالٹا کی راتیں، شیروں کے حوصلے کی صدق و وفا کی باتیں، محمود و مدنی پیارے پستے رہے وہ سارے، لیکن ہوئے نہ خم علماء دیوبند، نانوتویں کا لشکر، صدق و وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، حق گوئی کے